نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے چند دن بعد ہمیں وہ مہینہ عطا فرمانا ہے کہ جس مہینے کے لیے اللہ رب العزت کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے انتظار فرماتے تھے باقاعدہ، اور اس میں آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ جب ظاہر دعا مانگتے تھے صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے تو صحابہ کی بھی ذہن سازی 2 مہینے پہلے سے شروع فرما دیتے تھے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں رمضان کے لیے، اس کے استقبال کے لیے۔ چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے چند دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرماتے اور جمع فرما کر ذہن سازی فرماتے رمضان کے بارے میں، باقاعدہ خطبہ ارشاد فرماتے، اور یہ مکمل خطبہ حدیث کی مشہور کتاب سنن بیہقی کے اندر پورا خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور اس خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں بنیادی باتیں بتائیں جو رمضان شروع ہونے سے پہلے بندے کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں رمضان کے احکام، روزے کے احکام، جو بنیادی اصول بتائے وہ سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے آیت 187 تک ہے، 5 آیتیں بس۔ آج کوشش ہوگی کہ ان 5 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم بھی عرض ہو جائے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا اصول بتائے ہیں۔ اور دوسرا مقصد آج کی نشست کا اس خطبے کا بھی ترجمہ، اس خطبے کو بھی سنانا مقصود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے کہ اللہ نے روزے کے اصول، بنیادی باتیں جو بتائی ہیں جس سے بہت بات واضح ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 183 سے لے کر 187 تک، میں نے 183 سے 183 سے تلاوت ابھی شروع کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یقین جانیں کہ یہ 5 آیتیں قرآن مجید کی یہ ہر نوجوان بچے اور بچی کے سامنے آج رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ میرا چونکہ یونیورسٹیز میں، اداروں میں نوجوان نسل سے بڑا وابستہ رہتا ہوں میں، اور اسی لیے ان مسائل کو بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بن گئی نسل انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کی نسلوں کے اندر دین کو جاری فرما دے گا۔ تو ایک بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر رمضان کے روزے کی فرضیت ہے ہی نہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم، یعنی رمضان کے روزے کو فرض سمجھیں یہ کتنا اہم ہے رکھنا، یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اور وجہ بھی عرض کر دوں، وجہ وہ لوگ کہتے ہیں نا بے دینی ہو گئی، فلاں دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، فلاں، یہ وجوہات الگ ہیں۔ جو میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں اس پر بہت غور سے بیٹھ کر سوچئے گا کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کے ذہنوں سے جو روزے کی فرضیت نکالی ہے نا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری وہ ایک الگ ہے، دین سے دوری وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ جو بیچ میں بات ہے نا وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر بہت سے گھروں کے اندر ناشتے کے وقت میں ناشتے کی ٹیبل لگتی ہے، دوپہر کے کھانے میں دوپہر کے کھانے کی ٹیبل لگتی ہے، ڈنر میں
لنچ میں، اور رات کو ڈنر کے جو ہے وہ الگ سے عشائیہ اسی طرح کھانا لگتا ہے، اسی طرح دسترخوان لگتا ہے. صرف عید کا ذہن میں ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کا ذکر بار بار گھر میں کرتے ہیں، ورنہ پورے رمضان میں بعض گھروں کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں جن پر روزہ فرض ہے ان کے ذہن میں روزے کی فرضیت بھی نہیں ہے. اور وجہ اہم ترین بات کیا ہے؟ وجہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسی طرح ناشتے کے وقت میں ناشتہ لگتا ہے، دوپہر کے وقت میں کھانا لگتا ہے، رات کے وقت میں کھانا لگتا ہے، اسی طرح دسترخوان بچھتا ہے. یہ ہم معاشرے والوں سے جس گھر میں ہو رہا ہے نا، وہاں ناراض نہ ہوئے کوئی صاحب، یہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ کہ ہم نوجوان نسلوں کے ذہن سے ہم نے کھرچ کے نکال دیا کہ روزہ جو ہے نا اس کی فرضیت کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے میں نے پہلی آیت یہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت کہلاتی ہے روزے کی فرضیت والی آیت. یہ نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا. دیکھو قرآن مجید میں بچوں کو بتائیے، قرآن مجید میں فلاں آیت سے فلاں آیت تک ہے، بیٹا ترجمہ پڑھ لو. آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا، یقین جانے آپ کا کام بات کو پہنچانا. نابالغ بچے ہوں ان کو منوانے کی پوزیشن میں آ جائے، لیکن جو بالغ بچے ہیں نا ان تک بات کو پہنچائیں بس. اس کے بعد عمل نہیں کیا نا تو انشاءاللہ آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی. اتنی آسان سی بات ہے، صرف کانوں تک پہنچانا ہے. آگے وہ مانے یا نہ مانے، بالغ بچے اور بچیاں یہ ان سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. آپ بری ذمہ ہو گئے، ہم بری ذمہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منوانے کا پابند نہیں فرمایا تھا. قرآن مجید میں آیات موجود، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، دین کی بات پہنچا دیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مانے کیوں نہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ کافر کیوں رہے، مشرک کیوں رہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند کہ بسا اوقات اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مانے کیوں نہیں، ان سے پوچھا جائے گا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا. بالکل وہی بات آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کم از کم بچوں کے حوالہ دے دیں قرآن مجید کا. بیٹا پڑھے لکھے ہو، موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہو ترجمہ، آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک بیٹا ایک دفعہ پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، ہمارا پیغام پہنچ گیا آپ کو. اب عمل کرو یا نہ کرو یہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے. اس لیے کہ یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ والی آیت کا ترجمہ عرض کرنے لگا. یہ آیت کہلاتی ہے روزے کی فرضیت والی آیت. اس آیت کی وجہ سے روزہ فرض ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے لوگوں پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں پر روزے فرض کیے. اور یہ اسلام سے پہلے بھی باقی آسمانی مذاہب میں بھی روزے ہوتے تھے، اسلام میں بھی روزے آئے، لیکن چند فرق کے ساتھ. ایک اہم فرق جو ہے گزشتہ آسمانی کتابوں کے روزے میں اور اسلام کے روزے میں، ایک بنیادی فرق جو ہے وہ ہے سحری کا کھانا. سحری کا کھانا گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو روزے فرض ہوتے تھے ان میں سحری کا تصور نہیں تھا. وہاں کیا ہوتا تھا کہ آج آپ سورج غروب ہوا آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، لیکن جب آپ سو گئے نا سورج غروب ہونے کے بعد تو اب اگلے دن افطار کے وقت کھا پی سکیں. بس سونا یہ آخری حد تھی کہ آپ کھا پی لیں، لیکن جو ہی آپ سو گئے تو ایسی صورت کے اندر اب اگلے دن افطار کے وقت. میں نے بتایا سحری کا تصور نہیں تھا. اور شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے، پہلا جو مہینہ تھا نا رمضان کا جس میں روزے فرض ہوئے، سخت گرمی تھی عرب میں، جون جولائی کا موسم تھا وہ والا جب روزے فرض ہوئے. اور اتنے شدید سخت گرمی کے اسلام کے ابتدائی روزوں میں یہی تھا کہ بس افطار کے وقت کھا لیں، اس کے بعد سو گئے تو اگلے دن افطار کے وقت. اب بعض صحابہ جو تھے اور پھر اس میں
روزہ کا لفظی مطلب ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ جو ہے نا، اس کا لفظی مطلب ہے رکنا. اب روزے کی جو شرعی طور پر تعریف اور اس کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے: کھانا پینا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق. بس ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے: کھانا پینا اور میاں بیوی کا ازدواجی تعلق. ان 3 چیزوں کی کوئی خلاف ورزی ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اہم ترین بنیادی بات ہے جو آج نوجوان نسل کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. بس یہ اصول ذہن میں رہ گیا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا. روزہ 3 چیزوں کا نام ہے: الاکل والشرب والجماع. 3 چیزوں سے رکنا: کھانا پینا، ازدواجی تعلق. اور یہ تینوں چیزیں منع ہو جاتی تھی جب رات کو سو جاتے تھے. چنانچہ بعض صحابہ کا یہ حال ہوا کہ شادی شدہ اور رات کو سو گئے اور بھول کر ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے. اور عجیب بات بتاؤں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے گئے کہ اب کیا ہوگا. اور بعض صحابہ جو تھے وہ مغرب کا وقت ہوا، کھجور کھائی، پانی پیا اور سو گئے. جب سو گئے تو اب 24 اور 48 گھنٹے اگلے دن افطار کے وقت کھانا تھا. بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے، پانی کی کمی کی وجہ سے، غذا کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اس پر یہ آیت نمبر 186 نازل ہوئی. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ نے جان لیا کہ تم نے اپنے آپ میں خیانت کی، تم سے خیانت ہو گئی رات کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا: علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر لی. وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اب تم میل جول کر لیا کرو، اس کی اجازت ہو گئی. اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب تم ساری رات کھاتے پیتے رہا کرو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے، فجر کا وقت طلوع ہو جائے. بس تو سحری کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب صبح صادق طلوع ہو جائے. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. پھر تم رات تک روزہ پورا کرو. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے سحری کا تصور اسلام میں آیا کہ آپ سحری تک ساری رات کھا پی سکتے ہیں. 3 چیزوں کی ممانعت اب ساری رات نہیں ہے، بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو روزہ کہتے ہیں. اس سے پھر یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ روزہ 3 چیزوں میں سے کسی وجہ سے ٹوٹے گا. لہذا رمضان کے اندر رات کے وقت کھانا پینا، ازدواجی تعلق جائز، دن کے وقت ان 3 چیزوں سے رکنا ہے. بعض حضرات ہوتے ہیں وہ میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں تو پھر بہت مسائل پوچھتے ہیں کہ جی وہ بتایا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، ٹوٹتا نہیں، ثواب میں کمی ہوتی. حدیث بھی پیش کرتے ہیں، حدیث بھی بہت مستند حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑے، اس جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے یا کھانا پینا چھوڑے. یعنی جھوٹ بولنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. غیبت کرنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹے گا کھانے پینے اور ازدواجی تعلق، 3 چیزوں سے. اس لیے کیا روزہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ اب یہ بات ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوا کہ 3 شرطیں ہوں گی تو روزہ فرض ہو جائے گا. روزہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر. مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر. غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوگا. نمبر 2، عاقل ہو، مجنون پر، دیوانہ بیچارہ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہوگا. ذہنی امراض میں ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عام ڈپریشن، ڈیپ ڈپریشن
اور انزائٹی یا ڈیپ انزائٹی یہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں سے مراد شیزوفرینیا ہے. شیزوفرینیا کا اگر کوئی مریض ہو بیچارہ جس کو خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی، اللہ معاف فرمائے کسی کو اس میں مبتلا نہ کرے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی، وہ مراد ہے. اس میں روزہ فرض نہیں ہوتا اس بیمار پر. نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو. 13-14 سال کا لڑکا اور لڑکی ہمارے معاشرے میں بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان پر روزہ فرض ہوگا. اور جو بچے ہیں چھوٹے ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے؟ اس کا جواب بخاری شریف کی حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بخاری شریف میں فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. حالانکہ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے. نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے. 7 سال جو بچہ نماز پڑھے گا اس سارے کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. بچے پر فرض نہیں نماز، لیکن کتنی دیر پہلے ٹریننگ کرنے کو کہا، تربیت کرنے کو، عادت ڈالنے کو 7 سال پہلے. اس لیے کہ 7 سال پہلے سے جب وہ نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا نا، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز وہ جب بالغ ہوگا تو آپ کو نہیں کہنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے 7 سال محنت کی. اور پھر اس سے معلوم ہوا، علماء نے لکھا کہ آپ 7-8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، اس کو روزے رکھنے کی آہستہ آہستہ عادت ڈالیں. اور اب تو ماشاءاللہ 12 مارچ کو تقریباً پہلا روزہ آ رہا ہے، تو اس میں موسم بھی بہت اچھا الحمدللہ. اس میں تو کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو بھی عادت ڈالیں. لیکن میں نے بچے کی عمر بتا دی، 7 سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کو عادت ڈالیے. ذرا مشقت ہو کوئی بات نہیں، چھڑوا لیں، لیکن عادت ڈالیے روزہ رکھنے کی. یہاں تک کہ جب بالغ ہوگا اس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ چکی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بھی معلوم ہوا کب سے روزہ رکھنے کو کہنا ہے، روزہ کس پر فرض ہوتا ہے. میں نے 3 باتیں بتائیں، عاقل ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. 3 باتیں. اس میں نے تندرستی کا ذکر نہیں کیا. تندرست نہیں، جو شخص بیمار ہو نا اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ بیمار ہو، روزہ فرض ہو جائے. بالکل نہیں رکھ سکتا، روزہ فرض ہو گیا. کیونکہ روزے کی فرضیت میں 3 بنیادی باتیں ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا. اب جو زیادہ بیمار ہے وہ کیا کرے؟ اللہ مشقت میں نہیں ڈالتا، فکر نہ کرے. انہی آیات میں اللہ نے کہا، آیت نمبر 185-86 میں 2 دفعہ اللہ نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب بیمار شخص اور مسافر شخص کیا کرے؟ اس کے لیے اللہ نے ان آیات میں احکامات دیے. ایام معدودات، گنتی کے لیے آیت نمبر 184، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، 30 روزے پورے کر لے. اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد جب روزہ فرض ہو جائے، بڑے محتاط الفاظ عرض کر رہا ہوں، بالغ ہونے کے بعد جب روزہ فرض ہو جائے، روزہ بندہ نہ رکھے، لڑکا یا لڑکی روزہ نہ رکھے، تو یہ اس کے آخری دم تک اس پر قضا کرنا فرض رہتا ہے. آخری دم تک اس پر فرض رہتا ہے اس کو قضا کرنا، اس آیت کی وجہ سے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. اب بیمار کتنا ہو کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ جناب جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتا نہیں. اپنی اپنی ایمانی قوت، اپنی اپنی ایمانی قوت، جتنا حوصلہ ہے روزہ رکھنے کا رکھ لیجئے. بیمار ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ روزہ برداشت نہیں کر سکیں گے اپنی ذات کے لیے، کوئی بات نہیں، اب نہ رکھیں، بعد میں کسی وقت میں قضا کر لیں. بلا وجہ روزہ نہ چھوڑیں، بغیر عذر کے، بغیر بیماری، بغیر سفر کے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ بلا وجہ چھوڑ دے، بغیر عذر کے،
پھر وہ آئندہ پورا سال بھی روزہ رکھے تو وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر کوئی بیمار یا مسافر روزہ چھوڑے نا اور پھر بعد میں رکھے گا، اس کو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس کو پورا ثواب ملے گا. جیسے بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے نا، لیکن عذر کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کو پورا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے والے کے برابر جب عذر کی وجہ سے پڑھتا ہے. بالکل اسی طرح اب بیمار، الحمدللہ ڈاکٹر سے جب بات ہوئی، ویسے تو 18 سال میں خود بھی میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر آف MBBS کو اسلامک سائنسز پڑھاتا رہا، الحمدللہ 8 سال BDS والوں کو پڑھاتا رہا یونیورسٹی آف لاہور میں. تو ڈاکٹر سے بہت اس موضوع پر باتیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر جو سنجیدہ ماشاءاللہ قابل، وہ کہتے ہیں اگر ہم 100 بیماریوں کی فہرست بنائیں نا، 100 عام بیماریوں کی، کہتے ہیں 3-4 بیماریاں ہیں کل جس میں ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، باقی ساری بیماریوں کے لیے روزہ مفید ہے. ساری بیماریوں کے لیے. یعنی یہ والا جملہ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے سامنے بولیں. یہاں بھی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ماشاءاللہ بے شمار، اور سب کو معلوم کہ 100 بیماریوں کی لسٹ بنا لیں تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 3-4 بیماریاں ہیں جس میں ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، باقی سب بیماریوں کے لیے روزہ جو ہے وہ مفید ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، ابھی نہ رکھیں، ابھی آپ کا آپریشن ہوا ہے، ہارٹ کا ہوا ہے، کلا کا ہوا ہے، کڈنی کا ہوا ہے، ابھی آپ روزہ نہ رکھیں، آئندہ قضا کر لیں. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ ابھی نہیں روزہ رکھنا، بالکل چھوڑ دیں روزہ، اور جب دوسرے موسم اچھا ہو جائے، جب ڈاکٹر اجازت دے دے، اس وقت روزہ قضا کر لیں، جائز، اور پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. اس آیت کے تحت فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین، اب وہ لوگ جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے نا، ڈاکٹر نے کہا نہیں اب آپ آئندہ نہیں روزہ رکھ سکتے کبھی بھی، بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری لاحق ہو گئی، اللہ بچائے رکھے سب بیماریوں سے، یا عمر کا اتنا زیادہ حصہ ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب نہیں، ان کو آئندہ گنجائش نہیں ہے. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 184 وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں مسکین کو کھانے کا، یعنی 2 وقت کھانا کھلا دیں ایک غریب کو، 2 وقت کھانا ایک روزے کے بدلے میں. بعض حضرات جملہ کہتے ہیں، اس پر دکھ بھی ہوتا ہے مجھے، مولانا یہ فدیے سارے مولویوں نے بنائے ہوئے اپنے کھانے کے چکر میں، نہ کرے مولانا، فدیہ نہ بتایا کرے. نہ، قرآن کی آیت، خدا کے لیے یہ جملے نہیں، قرآن کی آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جن پر روزہ فرض ہوتا ہے وہ طاقت رکھتے ہیں. میں نے بتایا کہ روزہ عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہو جائے گا چاہے کتنا بیمار ہو، روزہ فرض ہو گیا. اب اس کا حل کیا، کتنا حل اللہ نے آسانی سے بتا دیا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس کی تشریح بتائی. احادیث سے معلوم ہوا کہ جی اگر آپ فدیے میں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر آپ دے دیں، 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے، 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے آپ دے سکتے ہیں اگر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو. اور پھر وہ آج کل کتنا بنے گا 2.25 کلو گندم، اس کے لیے بعض رسالوں میں، اخبارات میں، میڈیا میں کوئی کتنے بتاتا ہے، کوئی کتنے بتاتا ہے، تو بہت سے حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس کی بات کا اعتبار کریں، کوئی کتنی قیمت بتاتا ہے. تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، بس اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے پرچون والے سے پوچھ لیجئے گندم کتنے کلو، 2.25 کلو گندم کے پیسے فدیے میں دے دیں. کوئی دادا جی ہیں، کوئی نانا جی ہیں، گھر میں بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی طرف سے فدیہ دے دیجیے. تو قرآن مجید سے فدیہ ثابت. اب آج کل جو عام گندم، جو ہمارے ہاں گندم کا ریٹ ہے، آٹے کا نہیں، گندم کا جو ریٹ ہے وہ آج کل 300 روپے بن جائیں گے، 300 روپے 2.25 کلو گندم کے. عام ریٹ جو آج کل اس وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے 300 روپیہ، یعنی 150 روپیہ کلو کے حساب سے 300 روپے بڑے آرام سے 2 کلو گندم کے، 2.25 کلو گندم کے بن جائیں گے ایک روزے کا. اور اسی طرح 30 روزوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی شخص کو ادا کیا جا سکتا ہے. فدیہ کس کو دے سکتے ہیں
اس کو اگر دینا ہو تو اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ذہن میں رکھ لیجیے. سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے. سب سے آسان مصرف، جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی وہ مستحق ہے، آپ اس کو فدیہ دے سکتے ہیں، فطرانہ زکوٰۃ، یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں. آج کی نشست میں عرض کر رہا تھا کہ بیمار پر روزہ فرض ہوتا ہے، رکھ سکے بہت اچھا، اور فدیہ وہ شخص دے گا جو آئندہ روزے کی قضا نہ کر سکتا. یہ اہم ترین بات. آئندہ اگر توقع نہ ہو روزہ رکھنے کی زندگی میں، پھر دے دے فدیہ، ورنہ ایسی صورت میں روزہ قضا کر لے جب موسم اچھا ہو. سفر کے بارے میں عرض کر دوں اس آیت کی تفسیر میں. ومن کان منکم مریضا او علی سفر، سفر 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر کا ارادہ کر کے آپ کہیں جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق. کیا اگر ہم 1100 کلومیٹر کا سفر کر کے کراچی جائیں، بائی ایئر جائیں، گاڑی میں جائیں، اپنی کار ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بسوں میں سفر کر رہے ہیں، بڑا آرام دہ سفر ہے، تو مولانا کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، روزہ رکھ سکتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اس سہولت کو اختیار کریں یا نہ کریں. اس میں فرق عرض کر دوں. ایک، اللہ نے ہمیں نماز میں قصر کی رعایت دی ہے، ایک وہ ریلیکسیشن ہے نماز میں قصر کی مسافر کے لیے، وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 102. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کیا کرو تو کوئی حرج نہیں، تم قصر کر لیا کرو. وہاں جو انداز ہے نا آیت کا، اس سے قصر کرنا واجب ہے. یعنی اگر کوئی بندہ 4 رکعت فرض نماز پڑھے گا سفر کے اندر تو اس کی 2 فرض ہوں گی، 2 نفل ہوں گی، امام کے پیچھے پڑھے گا پھر پوری ہوگی. تو نماز مسافر کے لیے قصر کرنا، یہ ریلیکسیشن اختیار کرنا واجب ہے. لیکن مسافر کے لیے روزہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے واجب کرنے والے، یہاں اجازت دے دی کہ جو چاہے مسافر روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے. اس لیے بھرپور کوشش ہو کہ رمضان کے اندر ایک ہی. دوسری گزارش یہ ہے کہ رمضان میں بھرپور کوشش ہو قرآن مجید کی تلاوت کی. انہی آیات میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن حکیم بہت پڑھا کرتے تھے. لہذا کم از کم نوجوان بچے اور بچیوں کو بھی اور ہم سب کو اللہ توفیق دے، ڈیٹ وائز قرآن مجید ایک ایک پارہ، تاریخ وار، پہلا روزہ پہلا پارہ، 10واں روزہ 10واں پارہ، 25واں روزہ 25واں پارہ، 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کو ناظرہ دیکھ کر پڑھنے میں. لیکن پورے رمضان میں ایک قرآن مجید مکمل کرنے کے اللہ توفیق دے گا، تلاوت کرنے کا بہت آسان طریقہ، ڈیٹ وائز پڑھیے روزانہ. نمبر 2، بھرپور کوشش کریں کہ پڑھے لکھے حضرات ہیں ماشاءاللہ، روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کر 30-35 منٹ نکال کر اسی پارے کا ترجمہ دیکھ لیجیے. مطالعہ کرنا اس میں تھکن نہیں ہوتی، پڑھنے میں تھکن ہوتی، تلاوت آواز کے ساتھ کریں گے تھکن ہوتی، ترجمہ پڑھنے میں کوئی تھکن نہیں ہوتی زیادہ. اور تفسیر کے اللہ توفیق دے دے تو اس پارے کی کسی وقت میں تفسیر بھی دیکھ لیجیے. پورے قرآن حکیم کا مطالعہ 1 مہینے میں اللہ کرنے کی توفیق دے دے گا. اپنے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی، جہاں کہیں درس قرآن حکیم سننے کو مل جائے رمضان میں وہاں شرکت فرما لے، جہاں جہاں اپنے علاقوں میں. یہاں الحمدللہ ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تو 1 سورت مکمل ہوتی ہے درس میں، 1 سورت، بس کچھ 10-15 منٹ 15 منٹ 16 منٹ 20 منٹ بس اتنا ہوتا ہے درس. اور اب تک ترتیب سے چلتے ہوئے الحمدللہ گزشتہ رمضان میں 25 صورتیں پوری ہو گئی. 25 رمضانوں میں 25 صورتیں. سورۃ الفرقان تھی گزشتہ دفعہ، اس دفعہ الحمدللہ یہاں ای بلاک کی مسجد میں صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ سورۃ الشعراء کا درس شروع ہوگا. 26ویں صورت، آپ اسی سے سال اندازہ لگا لیجیے گا کتنا وقت ہو گیا اس درس کو شروع ہوئے ہوئے. تو 26ویں صورت انشاءاللہ سورۃ الشعراء اللہ توفیق دے گا، اور وہ پورے ایک رمضان میں 3 آیتیں 4 آیتیں کر کے وہ پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہاں الحمدللہ ای بلاک کی مسجد میں نماز جو ہے وہ صبح 5:15 نماز 5:15 بجے، 5 بجنے میں 1-2 منٹ پہ روزہ بند ہوگا، اور اس کے بعد 20 منٹ بعد، روزہ بند ہونے کے 20 منٹ بعد تقریباً یہاں نماز کھڑی ہوتی ہے. تو 5:15 فی الحال نماز انشاءاللہ العزیز. 5:15 کے بعد درس ہو جائے کرے گا،
اور اس کے بعد آپ روانہ ہو سکیں گے۔ تو یہاں درس کا اہتمام بھی الحمدللہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو تراویح میں بھی شرکت کے اللہ توفیق دے، رمضان میں روزے رکھنے کے اللہ توفیق دے، خاص طور پر نوجوان نسل کو اللہ پیغام پہنچانے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔